قربانی کے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی قربانی کرنے والا ہو، یعنی صاحب استطاعت ہو، اس پر قربانی واجب ہو، اس کی قربانی ہو، تو افضل اور بہتر یہ ہے کہ وہ خود قربانی کو ذبح کر لے، اپنی قربانی کو خود ذبح کر لے۔ لیکن اگر وہ بہتر طریقے سے ذبح نہ کر سکتا ہو، ذبح کو نہ جانتا ہو، تو پھر کسی اور کو اختیار دے دے، کسی اور کو اجازت دے دے کہ وہ دوسرا شخص اس کی طرف سے ذبح کر لے۔ اور بہتر یہ ہے کہ یہ خود ذبح کرتے وقت حاضر ہو۔ پہلے تو بہتر ہے کہ ذبح خود کر لے، اگر ذبح کرنا نہ جانتا ہو کسی اور کو اجازت دے دے، اور جب وہ آدمی اس کی قربانی کو ذبح کرتا ہو تو یہ خود وہاں پر حاضر ہو، یہ بھی بہتر ہے۔ اور اگر یہ آدمی حاضر بھی نہ ہو، کسی اور کو اجازت دے دے اپنی طرف سے قربانی کرنے کا، ذبح کرنے کا وغیرہ، تو یہ بھی جائز ہے، یہ بھی درست ہے، اور اس آدمی کی قربانی ہو گئی، یہ اجر و ثواب کا مستحق ہو گیا، اور اس کے ذمے سے ایک واجب ساقط ہو گئی، اور اس نے اللہ کے حکم کو ادا کر لیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کو ذبح کرنے والا مسلمان ہو، غیر مسلم نہ ہو۔ مثال کے طور پر مشرک ہے، آج کل کا عیسائی ہے، یہودی ہے، شیعہ ہے، رافضی ہے، قادیانی ہے، غیر مسلم جو بھی ہے، اگر وہ قربانی کو ذبح کرے، قربانی پر چھری چلائے، تو قربانی حلال نہیں ہوگی، جائز نہیں ہوگی۔ قربانی کے لیے شرط یہ ہے، ہر جانور کے ذبح کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، اللہ کا نام لینے والا ہو، اور وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے۔ اب اس کے متعلق بھی ایک مسئلہ ہے کہ بسم اللہ کو بھول جائے تو کیا یہ ذبیحہ حلال ہوگا یا نہیں؟ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر بھولے سے بسم اللہ رہ جائے تو یہ ذبیحہ حلال ہے، کیونکہ بھول معاف ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ذبح کرنے والا چونکہ مسلمان ہے، اور مسلمان کے دل میں اللہ کا نام ہوتا ہے، تو بسم اللہ اس کے دل میں موجود ہے۔ اب اگر بسم اللہ بھول گیا، بھولے سے چھوڑ دیا، تو یہ ذبیحہ تو حلال ہے، جائز ہے، لیکن قصدن اگر چھوڑ دیا، اس نے قصدن بسم اللہ کو چھوڑ دیا اور اس کو یاد تھا، تو اگرچہ یہ مسلمان بھی ہو تو پھر بھی یہ ذبیحہ حلال نہیں ہوگا، یہ جانور مردار ہو جائے گا، اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا۔ تو قربانی ذبح کرتے وقت اس بات کا لحاظ رکھنا انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ بعض لوگ قصائی کو قربانی ذبح کرنے کے لیے بلاتے ہیں، اس قصائی کے مذہب کو معلوم کرنا ضروری ہے کہ یہ کون سے مذہب سے تعلق رکھتا ہے، مسلمان ہے، کافر ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، شیعہ ہے، قادیانی ہے، کون سے مذہب سے، کون سے فرقے سے یہ تعلق رکھتا ہے۔ یا اگر پکا مسلمان ہے تو پھر تو درست ہے، جائز ہے۔ اگر مسلمان نہیں، کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے، تو اس پر قربانی کو ذبح کرنا جائز نہیں ہے، اور اس سے احتراز کرنا لازم اور ضروری ہے۔ قربانی ذبح کرنے کی اجازت اس آدمی کو دی جائے جو مسلمان ہو، قربانی ذبح کرنے کی اہلیت رکھتا ہو، شریعت نے اس کو ایک جانور کے ذبح کرنے کی اجازت دی ہو اور اس کا ذبیحہ حلال ہو، تو ایسے جانور پر ایسے آدمی پر جانور ذبح کر دیا جائے، قربانی کو ذبح کر دیا جائے۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کسی آدمی سے اگر قربانی کو ذبح کروا دیا اور اس سے چمڑا اتروا دیا، گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کروا دیا، تو اب اس آدمی کو اجرت میں قربانی کا کھال نہیں دے سکتے، قربانی کا گوشت اجرت میں اس کو نہیں دے سکتے۔ اگر قربانی کی کھال یا قربانی کا گوشت اس کو اجرت میں دیں گے تو یہ جائز نہیں ہوگا، یہ ناجائز ہے، یہ درست نہیں ہے۔